خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ ہستی ہیں جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو خود بھی بیان فرمایا۔ خود کیا مفہوم حدیث یہ ہے، فرمایا علی تجھ میں عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جھلک ہے، تجھ میں آج دیکھ لو جس دور سے میں اور آپ گزرے ہیں، آپ کہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک کو اللہ نے قیامت تک کی ہر شے کا علم دے رکھا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت آنا ہے تو کہانی ونڈو نہیں ہے، اور علی علی کرنے والے اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں، ایک وقت آئے گا تو ایک دوسری طرف جلنے والے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم ہیں اہل سنت، ہم ہیں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے۔ تو حضور نے بتا دیا علی تجھ میں عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جھلک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوئے، ہلاک ہوئے، ایک نے غلو کیا اور ایک نے کیا کیا، ایک نے سختی کی۔ غلو کیا انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ غلو ہے، یہ ہے طبیعت کہ محبت اتنی کہ انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا، ہلاک ہو گئے۔ اور دوسرا بغض، دوسرے نے بغض کیا، اتنا بغض کیا کہ آپ کی والدہ پہ بھی تہمت لگا دی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پہ تہمت لگائی، وہ یہودی وہ بھی ہلاک ہو گئے، اور عیسائی وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے خدا کا بیٹا کہا۔ دیکھو کیسی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ شیر خدا تم میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی جھلک ہے، ادھر بھی دو مارے گئے ہیں، تم سے بھی دو مارے جائیں گے، تم سے بھی دو ہلاک ہوں گے۔ ذرا غور کرو، ایک نے غلو کیا، خدا کا بیٹا کیا، تو بتاؤ آج کے دور میں کون غلو کرتا ہے، کون انہیں خدا کہتا ہے، کون انہیں انبیاء سے اونچا کہتا ہے، کون اسے سیدنا صدیق اکبر سے بھی افضل کہتا ہے، کون ان کے لیے متعلق کیا کیا لفظ بولتا ہے، پھر کون ان کو معصوم کہتا ہے، کون معصومہ کے لفظ بولتا ہے، وہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری وجہ سے ایک تباہ ہوگا، وہ طبیعیت کے بندے ہوں گے، دوسرا بھی تباہ ہوگا، وہ بھی طبیعیت کا بندہ ہوگا، وہ تیری نفرت میں اتنے آگے نکلیں گے، تہمتیں لگائیں گے، الزام لگائیں گے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام پہ لگائے ہیں تو وہ بھی ہلاک ہوا، اور وہ محبت میں آگے بڑھ گئے، وہ بھی ہلاک ہوا۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، سروے کر لیں، آج نیٹ کا دور ہے، آپ تحقیق کر لیں، سن لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک کون ہے جو صرف صحابہ کا نام لینے والا ہے، ایک کون ہے صرف علی علی کرنے والا، حسین حسین کرنے والا۔ حسن پہ بھی موت مرد پڑ جاتی ہے ان کو، امام حسن پہ بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہاں بھی کم نام لیتے ہیں، لیکن علی علی حسن حسین حسین کرتے ہیں۔ لیکن ادھر بھی دیکھو، ادھر بھی دیکھو، ادھر غلو ہے، ادھر بغض ہے، ادھر نفرت ہے، درمیان میں حضور نے فرمایا ایک بچے گا، دو ہلاک ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ متوسط ہوگا، وہ معتدل ہوگا، وہ درمیانہ ہوگا، وہ صراط مستقیم پہ چلنے والا ہوگا، وہ دین مستقیم پہ چلنے والا ہوگا، نہ بڑھانے والا ہوگا، نہ کٹانے والا ہوگا، نہ نفرت کرنے والا ہوگا، نہ ان کا جو درجہ ہے وہ ان کو دے گا، بلکہ وہی مانے گا جو اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے، جو اللہ اس کے رسول نے ان کو شانیں دی ہیں، وہی مانے گا، جس کا جو مقام ہوگا وہی مانے گا، اس لیے کہ وہ سیدھی راہ پہ چلنے والے ہیں۔ ان کے سامنے آمنہ کے لال ہوں گے، رسول اللہ کی ذات ہوگی، پیمانہ ان کے بعد شریعت ہوگی، وہ معیار شریعت پہ پورے اتریں گے۔ اس لیے نہ سنی کو یہاں مسئلہ، نہ سنی کو وہاں مسئلہ، علی علی کہیں تو ٹھنڈ پڑتی ہے، ابو بکر کہیں تو ٹھنڈ پڑتی ہے، اصحاب رسول کا ذکر ہو ہمیں محبت بڑھتی ہے، ہماری آل رسول کا ذکر ہو ہماری محبت بڑھتی ہے، ازواج رسول کا ذکر ہو ہماری محبت بڑھتی ہے۔ یہ تو ہستیاں بڑی ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے اولیاء کا جب ذکر ہوتا ہے ہمیں تو اس پہ بھی ٹھنڈ پڑتی ہے، کیونکہ اللہ کے فضل کے سے ہم سنی ہیں، نہ بڑھانے والے ہیں نہ گھٹانے والے ہیں، خدا اور اس کے رسول نے جو فرمایا اسی طرح ماننے والے ہیں۔ تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معیار دے دیا کہ بڑھانے والے بھی تباہ ہوں گے، اور گھٹانے والے اور نفرت کرنے والے یہ بھی تباہ ہوں گے۔ درمیان میں وہی بچے گا کہ جو معتدل ہوں گے، جو نہ بڑھائیں گے جو نہ گھٹائیں گے۔